روز سوتے وقت بھی ٹھپا لگتا ہے، مہر لگتی ہے، سٹیمپ لگتی ہے، اور روز اٹھتے وقت بھی مہر لگتا ہے، ٹھپا لگتا ہے، سٹیمپ لگتی ہے، اور وہی لمحہ ہوتا ہے اللہ سے منوانے کا، اپنی نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عطائیں، شفقتیں۔ یہ وہی دائیں طرف کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے غنی۔ کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ اور کس کی مہر لگاتے ہیں؟ میری زندگی میں کوئی خیر کی کتاب ہو یا تسبیح اور ذکر ہو، سوتے وقت میرے پاس موبائل یا کوئی ڈرامہ یا کوئی چیز کچھ نہ ہو، کیا پتہ میں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں۔ میری درخواست ہے۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، جب بندے کو نیند آ جاتی ہے نا، یہ ایک ہڈی ہے، یہاں یہ حلق ہے نا، حلق، جہاں حلق کی نرم ہڈی ختم ہوتی ہے، یہاں ایک چھوٹی سی ابری ہوئی ہڈی ہے، ابری ہوئی ہڈی، یہ ابری ہوئی ہڈی ہے چھوٹی سی، جس کا پیشاب اٹکا ہوا ہو، اگر اس ہڈی کو ہلکا لگا ہوا ہے تو پیشاب کھل جاتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے ٹوٹکا بتایا تھا۔ یہ آپ کی گردن کے نیچے نرم گڑھا، اچھا، اس کے ساتھ آپ نیچے آئیں، یہ ابری ہوئی ہڈی پہ میری انگلی آئی، چھوٹا سا نیچے آئیں، ابری ہوئی ہڈی آئے، ایک ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ چھوٹی سی ابری ہڈی ہے۔ اس ابری ہڈی کو اگر انگلی آپ ہلکا ایسے ملنا شروع کر دیں، ابھی پیشاب شروع ہو جائے گا۔ خیال کرنا چٹائیاں، او بھائی وہ آپا میرا، ہاں، پیشاب جس کا بند ہونا، اس ابری ہڈی کو ایسے ہلکی ہلکی انگلی سے ملے، تجربہ کر لیں۔ اسی ہڈی پہ دائیں طرف کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے غنی۔ یہ شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ فرشتے کیا لگاتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں۔ اور کس کی مہر لگاتے ہیں؟ کس کی مہر لگاتے ہیں؟ اس کی جو اللہ کا نام لیتے 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 ذکر، تسبیح، وظائف، دعائیں، اس کی، ہاں، اس کی مہر۔ ہم سندھ میں گئے تو ہم موٹر وے سے اترے سندھ کی طرف، تو آگے ہمارا ایک ڈرائیور تھا، وہ طوفان تھا۔ اچھا، ہمارا ڈرائیور بھی طوفان ہے، پر ہم بھول گئے، کبھی تیرا ہی استاد ہے کوئی، یعنی وہ زبردستی کسی گاڑی میں مارتا تھا، گاڑی والے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، طوفان تھا کوئی گاڑی والا جو ہمیں آگے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ پتہ نہیں اپنے لیے راستے بنا لیتا تھا، اس کے پاس کوئی لگتا ہے جادو تھا، وہ ایسے ایسے راستے بتاتا تھا۔ اور یہ میرا پیچھے جو تھا، اس نے حالانکہ موت کے کنویں میں چلانے کی مشق کی ہوئی تھی، حالانکہ اس نے موت کے کنویں میں چلانے کی کیا کی ہوئی تھی؟ مشق کی ہوئی تھی۔ اے بھی بندہ کہنے کہ میں تیرے کو ابا منے بھائی، تو ہی میرا استاد ہے۔ ماما آگے بیٹھا ہوا تھا جو چلا رہا تھا۔ کیا بات کر رہا؟ کس کی مہر لگتی ہے؟ کس کی؟ ڈرامہ دیکھنے والے کی نہیں، مووی دیکھنے، ٹک ٹاک، پب جی، نہ، جو اللہ، اس کے حبیب کا نام، درود پاک، تسبیحات، ذکر، مہر لگتی ہے۔ اور اس مہر کے اندر 3 چیزیں ہیں، میرے پاس اس کا ثبوت ہے، 3 چیزیں ہیں۔ اور وہ مہر کس وقت ٹوٹتی ہے؟ جب یہ صبح کلمہ پڑھتا ہوا اٹھتا ہے، ورنہ اس پہ مہر نہیں لگتی۔ اس لیے کہتے ہیں اس کا نصیب سویا ہوا ہے، نصیب نہیں جاگا۔ کیوں؟ یہ ہر سوتے وقت اپنے نصیب اور بخت اور مقدر کی مہریں نہیں لگواتا، ہر سوتے وقت اپنے نصیب، بخت اور مقدر کی مہریں نہیں لگواتا۔
اور یہی اسی ہڈی پہ لگتی ہیں. کیوں؟ اس کے اس طرف دل ہے، اور یہ ہڈی وہ جگہ ہے کہ کھجور کے درخت کو جہاں سے کاٹیں نہیں مرے گا، سر سے کاٹ دیں کھجور ختم ہو جائے گی. انسان کو جہاں سے کاٹیں نہیں مرے گا، سر سے کاٹ دیں مر جائے گا. اور کٹنے والی جگہ یہی ہے. یہ گردن سے اوپر ہی بندہ کو اگر سر قلم کرتے ہیں تو یہیں سے کرتے ہیں، یہی مہر لگتی ہے. پھر کہتے ہیں میرا نصیب، میرا بخت، میں ہار گیا، میری گلیاں بند ہو گئیں، میری راہیں بند ہو گئیں، میرے راستے بند ہو گئے، لوگ آ کے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا. یا پھر بھائی ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی اماں کے ساتھ زندگی، ایک بھائی آگے نکل جاتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے، یا ایک کا نصیب آگے دوسرا کا نصیب پیچھے. اور بعض اوقات یہ ایک بھائی دوسرے کا مقدر کھا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا بخت کھا رہا ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں. ہاں یہ مہر ہے، لگتی ہے یہاں آخری وقت میں جب نیند. اچھا آپ محسوس کریں، نیند اچانک آتی ہے، یہ کوئی الارم بجتا ہو، پہلے کوئی جھرجھری آتی ہو، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوں، دانت مل جاتے ہوں، کوئی علامت ہو، ایسے ہی بندہ ایسے نیند میں جانے کی کوشش کرتے کرتے اچانک نیند آتی ہے. دوسرا کہتا ہے جب میں آیا تھا آپ بڑی گہری نیند میں تھے، یا آپ خراٹے لے رہے تھے، یا آپ وغیرہ. یہ جو اچانک نیند جب آتی ہے نا، اس وقت ٹھک کر کے مول لگتی ہے، ایک ٹھپا لگتا ہے، اور اسی میں بخت نصیب مقدر ہوتا ہے. اور وہ ہم اسی وقت بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئی. بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئے، اور آنکھیں سو گئے. اور وہی لمحہ ہوتا ہے اللہ سے منوانے کا، اپنی نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت، راحت، رحمت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عطائیں، شفقتیں. یہ وہی لمحہ ہوتا ہے. اور ہماری زندگی میں کتنی ہزار راتیں آتی ہیں، کتنی ہزار راتیں آتی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں کتنی ہزار راتیں آتی ہیں؟ کوئی حساب کتاب والا بیٹھا ہو، کوئی افلاطون، ارسطو بیٹھا ہو، کوئی سقراط بیٹھا ہو. ایک آواز آئی ہے 20,000، ایک آواز آئی ہے 22,000، 21,900، چلو ایک 25,000 کہتے ہیں، ہم 20,000 کہتے ہیں. 20,000 راتیں آتی ہیں 60 سال کی عمر میں. 20,000 راتیں. اور 20,000 راتوں میں اگر 20,000 ٹھپے لگوا لیں، سٹیمپے لگوا لیں، بس خود بھی عیش کریں اور نسلوں کو بھی عیش کریں انشاءاللہ. کمال ہے. کبھی ہمارے مزاجوں میں چسکا نہ پڑ جائے کہ سوتے وقت موبائل، حتیٰ کہ موبائل، قرآن موبائل پہ پڑھنا نہ کرنا. میں جس سورت واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں سورت تبارک الذی موبائل پہ پڑھ رہا ہوں، نہ کرنا. کہیں نہ ہو لمحے سوتے وقت، ایک تو سوتے وقت گھر والوں سے باتیں ہوں، گھر میں جانے کے بعد موبائل، یہ چیزیں ختم ہوں، گھر والوں کو وقت دیا جائے. مائیں بیویاں ترستی تڑپتی میرے پاس آتی ہیں کہ گھر آ کے موبائل ہوتا ہے، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. گھر والوں کو وقت دیا جائے. اور دوسرا، سوتے وقت پھر اللہ سے باتیں کی جائیں. اٹھ بولیا چل یار منائیے، اٹھ بولیا چل یار منائیے. نتبازی لے گئے کتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن، توڑے مارو 100 جتے تائیں تو اتے. سٹیمپے لگوا لیں. وہ لمحہ تو ایسا ہوتا ہے. میں رات میرا بیٹا میرے پاؤں کو تیل لگا رہا تھا تو مجھ سے میرے معمولات پوچھ رہا تھا. اس کو شوق ہے معمولات کا، آپ سارا دن کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا عمل کیے، سارا دن کیا کیے. میں رات اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا زندگی میں نا سوتے وقت بس اللہ اور اس سے باتیں ہوں. جب آخری لمحہ ہو، گھر والوں سے باتیں کریں، گھر والوں سے ہنسیں. آپ
یہ شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات میں نے بتائی ہے، اور یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گی. مجھے بھی ایک ہستی نے عطا کی تھی، میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا، پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا. یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ عطائی بات ہے. عطائی عطاس ہیں. آپ کو میں 2 حدیثیں سناتا ہوں، دونوں حدیثیں متضاد ہیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ دوسرے کہ اللہ کے حبیب کو کیسے دیکھا؟ کہا ہر وقت ہم حزن اور غم میں. دوسرے سے پوچھا تم نے اللہ کے حبیب کو کیسا دیکھا؟ ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا جو کملی والے کے ساتھی تھے. کہا میں نے ہنستا مسکراتا. وہ کہتا ہے میں نے ہر وقت ہم اور غم میں. وہ کہتا ہے میں نے ہنستا مسکراتا. دونوں ٹھیک کہتے ہیں، ہم اور غم باہر اور گھر والوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا. ہاں، گھر والوں کے ساتھ تو ہنستا مسکراتا، گھر والوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا. پرسوں آن محمد کھیل رہا تھا، وہ گئے اس میں ہوا بھرتے ہیں، غبارہ سا ہوتا ہے، سخت سا ہارڈ سا. کھیل رہا تھا، میں کہا میں تیرے ساتھ کھیلتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ نہ کھیل سکا. اس کا فن من تھا، وہ مارے ہاتھ یوں میرے یوں نیچے سے نکل جائے. بڑی دیر تک کھیلا اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھیلا، خوش ہوا. اللہ کے حبیب اپنے نواسوں، پیاروں، شہزادوں کے ساتھ کھیلتے تھے. نبی سے بڑھ کے کوئی ہے؟ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، پھر بچوں کے ہاتھ پہ کپڑا بندھوایا جاتا تھا کہ بچے پہلا ہاتھ داڑھی پہ مارتے ہیں یا سر کے بالوں پہ مارتے ہیں، بچوں کے ہاتھ پہ کپڑا. نہیں، یہ بچے تو زندگی کا پیار ہیں. آج کے بعد سٹیمپ لگے گی، ورنہ نہیں لگاتے کیونکہ یہ سینہ ہے نا، سینے کے اوپر، اور سینہ اصل میں نور یہی ہے. اللہم نور قلبی بنور علمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم. یہ سینے میں علم ہے، سینے میں نور ہے، سینے میں مومن کا ساری کائنات سینے میں ہے. یہ سینہ ہے، یہ پنجرہ، یہ سینہ اسی میں ہے. اور یہ سینے کے اوپر وسط میں یہ ابھری ہوئی ہڈی چھوٹی سی ہے، اور یہ سینے کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. سینہ یہاں سے شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے. یہی سٹیمپیں لگتی ہیں، یہی ٹھپے اور مہریں لگتی ہیں، اور فرشتے لگاتے ہیں. ایک اور بھی سٹیمپ لگتی ہے، جو صبح اٹھتے ہی یہ تصور کرے، کلمہ پڑھے کہ آج کا دن میں اللہ اس کے حبیب کو کیسے راضی کروں گا. بس یہ تصور کر لے، بس ختم. یہ سوچ لے اپنی زبان میں، آج کا دن میں اللہ اس کے حبیب کو کیسے راضی کروں گا. دائیں طرف کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے غنی. کیا؟ اور اگر کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی سوچے دنیا کا، مال کا، فلاں کام کا، فلاں ذمہ داریوں کا، اگر بچے نہ ہوئے تو میں جو ہے، بچے ہو گئے تو پھر میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پیاسا مر جاؤں گا، اگر یہ سوچے، آئے ہائے کیا ظالم آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے. اگر یہ سوچے تو اللہ پاک کا نظام ہے، بائیں طرف والے فرشتے ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے فقر، جا ساری عمر منگتا رہے گا، فقیر رہے گا. ہاں، روز سوتے وقت بھی ٹھپا لگتا ہے، مہر لگتی ہے، سٹیمپ لگتی ہے، اور روز اٹھتے وقت بھی مہر لگتا ہے، ٹھپا لگتا ہے، سٹیمپ لگتی ہے، روزانہ. میرے پاس اس کی مستند کتابوں کے حوالے ہیں، کیونکہ میرا موضوع یہی ہے، میں سارا دن یہی پڑھتا ہوں، یہی سوچتا ہوں. تو سوتے ہوئے بھی ہم نے سٹیمپ لگوانی ہے، کس کی؟ غنی کی. غنی سے مراد جا، دنیا، دولت، مال، عزتیں، تاج، ساری نعمتیں تیرے لیے ہم نے وافر مقدار میں دے دی. تو ایسا ہوگا کہ تیرا ہاتھ لوگوں کو دے گا، منگتا ہاتھ نہیں ہوگا، دینے والا ہاتھ ہوگا. غنی. اور جب اٹھے گا تو غنی، اور جب سوئے گا
تو بخت مقدر نصیب اس کی مہر لگا دی جاتی ہے. وہ بھی اس سے مراد بھی غنی، اس سے مراد بھی غنی. کیا درد کی کہانیاں سناؤں آپ کو. میں یہ چاہ رہا ہوں پھر دنیا حسنہ بن جائے، غنی سے مراد، اور پھر آخرت حسنہ بن جائے. میں یہ چاہ رہا ہوں. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہ لے گا. یا اللہ پیپر تو نے خود آؤٹ کر دیا، تو کہتا ہے میرے بندو یہ کر لو میں دے دوں گا. لہذا ہم اس دعا کے ذریعے سے تجھ سے دنیا، دولت، مال، رزق، روحانیت، برکتیں، خیریں، عطائیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان کہ اس دعا سے مراد نیک بیوی، یا اللہ تجھ سے یہ نعمتیں مانگتے ہیں تو اپنے خزانوں سے عطا کر دے، تو اپنے خزانوں سے عطا کر دے. تو سوتے وقت بھی مہر کا خیال رکھے اور اٹھتے وقت بھی مہر کا خیال رکھے. رات میرے بیٹے نے پوچھا اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں کہا بیٹا میں سوتے وقت 3 دفعہ ایک چیز پڑھتا ہوں، آپ کو ہی بتاؤں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ دعا ہے کتابوں میں مل جاتی ہے. کوئی نشست سے اٹھیں، کسی محفل سے اٹھیں تو اس سے اٹھنے کی دعا اور کفارہ ہے. یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. میں نے کہا میں اپنی زندگی کی پچھلی ساری نشستیں اور اپنے بڑوں کی اور پوری امت کی نیت کر کے یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں کہ اللہ میں جہاں بیٹھا، میں جہاں اٹھا، کون سا بول، کون سی نظر، کون سا جذبہ، اے اللہ ساری جتنی مجالس پچھلی ہیں ان سب مجالس کا کفارہ. اللہ میری خاندان کے جتنے بڑے تھے ان کا کفارہ، اور اللہ امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کفارہ. قیامت کے دن ایک ایک مجلس، ایک ایک نشست، ایک ایک میٹنگ، ایک ایک بیٹھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پوچھو گے بتا تو نے وہاں کیا کہا تھا، کیا سوچا تھا، کیا لکھا تھا، کیسے بیٹھا تھا، کیا وہاں بیٹھنا بھی تھا یا نہیں تھا، تیرے قدم وہاں اٹھے تو کیوں اٹھے. یہ ان کا کفارہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اور اگر بندے زیادہ ہوں، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک پڑھتا ہوں نا میں، یہ اسی دعا کا حصہ ہے، اسی دعا کا حصہ ہے. اب بتاؤ جس کو یقین ہوگا وہ کہے گا کہ بچے ابھی روکو، روٹی آئے گی، روزی آئے گی. اس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے اور اللہ کے خزانوں پہ یقین نہیں ہے. کیا بتا کون سا بخت والا میرے گھر میں بچہ آ جائے، میرے بخت بلند ہو جائیں، میرے نصیب اور مقدر ہو جائیں. آئے میں پھر ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وکیل تھے، لیگل ایڈوائزر. زمینیں، رقبے، نعمتیں تھیں، تو ایک وکیل تھے، بڑے سینئر وکیل تھے، سینئر وکیل تھے. تو والد صاحب کے سارے جائیدادوں کے معاملات وہی دیکھتے تھے. فوت ہو گئے، اچھے انسان تھے. ان کا ایک بھائی تھا، سگا بھائی اور بڑا بھائی. وہ کپڑے لے جاتا تھا ان کے، دھوتا تھا. دوسرے لفظوں میں بڑا بھائی دھوبی تھا اور چھوٹا بھائی وکیل تھا، اور دیانتدار وکیل تھا اور بہت اچھا مشورہ دیتا تھا. ساری عمر میرے والد صاحب کے وہی لیگل ایڈوائزر تھے، سارے جتنا بھی نظام تھا سارا. میں نے ایک دفعہ میں دیکھتا رہتا تھا ان کے ہاں، وہ آتا تھا کبھی کبھی والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، وکیل صاحب کے ہاں جانا، وکیل صاحب والد صاحب کے ہاں تشریف لاتے تھے. تو وہ پیسے لینے کے لیے، مجھے یاد ہے 2 دفعہ کپڑوں کی دھلائی کے پیسے لینے کے لیے وکیل صاحب کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا. میں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے والد صاحب سے، میں نے کہا یہ 2 بھائی ہیں اور ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے نصیب پہ پل رہا ہے. یہ لفظ میں نے اس وقت نہیں کہا تھا، یہ میں اب کہہ رہا ہوں. میں نے تو اس وقت پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتائی اور میں نے جو ساری بات کو پرکھا، اسیس کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کے نصیب پہ بڑا بھائی ہے.
اور کیوں؟ لگتا یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کے اوپر کوئی بخت اور نصیب اور مقدر کی مہریں لگی تھی. اور قدرت کا نظام دیکھیں، وہ وکیل صاحب یوں جاتے گئے، سب چیز الٹ ہو گئی، ہر چیز ختم. تو اس لیے کہتا ہوں، بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئے. اس وقت بخت بیدار ہوتا ہے، اور ہم کیا سوچتے سوچتے، کیا دیکھتے دیکھتے، کیا بولتے بولتے، کیا کرتے کرتے سو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارا بخت، ہماری گلیاں بند ہیں، ہماری راہیں بند ہیں، ہمارے راستے بند ہیں، ہماری منزلیں دور ہیں، ہمیں ترقی نہیں، ہمیں کامیابی نہیں، ہمیں ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، ہمیں یہ ہے وہ ہے. پھر زمانے کے شکوے، نعوذ باللہ رب کے شکوے، والد کے شکوے، والدین کے شکوے کرتے دیکھے. سوتے وقت بھی ایک سٹیمپ لگتی ہے اور اٹھتے وقت بھی ایک مہر لگتی ہے، جس سے زندگی میں بخت بلند ہو جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتے ہیں، مقدر روشن ہو جاتے ہیں، اور عزتوں اور وقار اور شان و شوکت کی راہیں ایسے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بولو، کوئی مشکل کام میں نے بتایا؟ کوئی ناممکن بتایا؟ کوئی ایسا عمل بتایا کہ آپ ساری رات نفل پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں؟ کوئی ایسا عمل تو میں نے نہیں بتایا کہ آپ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں اور ساری رات آپ کچھ بھی، کوئی ایسی چیز نہیں بتائی آپ کو. بالکل آسان عمل بتایا، بالکل آسان زندگی بتائی. کیوں؟ ان دونوں مہروں سے دنیا بھی لاجواب بن جائے گی، پھر دنیا حسنتم اور پھر حسنتم. ان دونوں مہروں سے، یہ دونوں مہریں لگنی چاہیے. سوتے وقت میرے سینے کی ابری ہوئی ہڈی پہ، جس کو میں نے کہا جس کا پیشاب بند ہو، یا جس کا پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو، یا جس کا پیشاب بعد میں قطرہ گرتا ہو، کپڑے ناپاک ہوں، وہ یوں ہڈی کو سوتے پیشاب کرتے ہوئے یوں اس کو ہلکا ہلکا ہلائے تو مثانہ بالکل صاف ہو جائے گا. یا جس کی پتھری ہو، یا جس کا کوئی وجہ سے پیشاب، یہ پیشاب کے لیے یہاں یہ سمجھ لے بٹن ہے، کوئی یہ بٹن. ایک بندہ کہنے لگا، ہم گاؤں میں رہتے تھے، جب بس میں بیٹھتے تھے نا، شہر کی طرف آتے تھے تو ہمیں پیشاب آ جاتا تھا، پخانہ آ جاتا تھا. ہم کہتے تھے اماں کہتی، اماں لب لگا کے نا ہماری ناف میں ایسے لب لگا دیتی تھی، اپنی تھوک کا لب لگا کے ہماری ناف میں لگا دیتی تھی، ہمارا پیشاب کچھ کنٹرول ہو جاتا تھا. پھر آگے کہتی پھر اماں لب لگا دیتی تھی، حتیٰ کہ جب کہیں لیٹرین میں پہنچتے تھے تو پھر وہ ہمیں اجابت با فراغت ہو جاتی تھی. خلاصہ تو اس وقت تک لب لعاب ہماری ناف پہ اماں لگاتی رہتی تھی. ٹوٹکا ہے، پر یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹکا نہیں ہے سٹیمپ کا، یہ زندگی کی حقیقت بھی ہے. اور آئندہ نسلوں کے لیے کچھ تاج، کوئی تخت، کوئی بخت، کوئی برکت، کوئی نصیب، کوئی مقدر، کوئی رحمت، کوئی خوشیاں، کوئی خوشحالیوں کے راز ہیں. پھر آج سے کیا فیصلہ کریں گے؟ بولیں تو صحیح، کیا فیصلہ کریں گے؟ دونوں سٹیمپ لگوانی ہے ایک؟ کیوں اللہ والو؟ دونوں لگوانی ہے یا ایک لگوانی ہے؟ اس کو نہ رکھا کریں، اندر بند کر کے رکھ دیا کریں. دونوں لگوانی ہے نا؟ پھر کیسے لگوائیں گے بتائیں؟ میں نے آج آل رسول کے تذکرے، اصحاب رسول کے تذکرے کیے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کے خزانوں سے لیا، پایا، اور اس کے میں نے ہلدی کے ٹوٹکے، میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں